اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین محترم آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں جس طرح انسان اپنے کسی پر مہربانی کی ہوئی یاد دلاتا ہے کہ میں نے آپ پر فلاں ٹائم پر آپ کی مدد کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ تو اسی طرح ہر آدمی جب کسی پر احسان کرتا ہے تو دوسرا اس کی احسان مندی کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے، اور اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی انسان اگر ہم پر کوئی احسان کرے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے احسان کا بدلہ دیا جائے۔ لیکن اگر اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہی ہیں جو ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر غور بھی نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا نعمت آئی ہے، یہ فروٹ ہے، یہ کیسا فروٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک انار کو دیکھ لیں کہ کس طرح پردے بنائے، اس پر دانے رکھے، دانوں میں کتنی مٹھاس رکھی، پھر اس کا پانی ایک ہی طرح کا پانی ہے، جیسے دوسرے پھلدار درخت ہوتے ہیں ان کو پھل دیتے ہیں، وہ اپنی ڈفرنٹ ٹیسٹ ہوتی ہے، ذائقہ ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہم لوگ اس پر کوئی غور نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کے بارے میں گنوا رہا ہے سورہ نحل میں، اور یہ مجھے یہ سورت جو ہے بہت اچھی لگتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سورت جو ہے آپ تک میں پہنچاؤں، جو اللہ نے ہم پر انعام کیے ہیں، جو یادانیاں کرا رہا ہے ہمیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ کے کیا طریقہ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہی شکریہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو بس، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، بس یہ ہے اللہ کا شکر۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کو اس سورت کو کمپلیٹ سورت آپ تک پہنچاؤں گا رفتہ 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 رفتہ، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے، وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني۔ سبحانہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں شروع میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، پر آپ جلدی نہ کیجیے اس کے بارے میں۔ وہ اللہ پاک ہے اور بہت ہی بلند تر ہے، اس سے جو شریک ٹھہراتے ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَةَ بِالرُّوحِ، ہم وہی نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں، اور فرماتا ہے ڈراؤ ان لوگوں کو کہ یہ کہ نہیں ہے معبود مگر اللہ، آنا فتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہی لائق ہے، اسی سے ڈرنا بھی چاہیے۔ تو میں شروع کرتا ہوں آج اس آیت سے۔ میں نے پہلے تمہید تھوڑی سی باندھی تھی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، کہ انسان اگر کسی پر کوئی تھوڑا سا بھی احسان کرے تو انسان خوش ہوتا ہے اور پھر اس کا احسان جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا بدلہ دے دے، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تو تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت انعامات تیرے لیے تجھے دیے ہیں، لیکن میرا شکر کیا کر رہا ہے، میرا کیا شکر کر رہا ہے؟ تو یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں ٹھہرانا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار یہ فرما رہا ہے کہ لا تشرکو بہ بالوالدین احسانا، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اپنے والدین کے ساتھ ان کو خدمت کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اور پھر یہ شریک کیا ہے، آپ اس پر غور ضرور کریں، کیونکہ ہر آدمی کا ایک تجزیہ اور اپنا ایک ہوتا ہے۔ وہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ انسان برائی، ایک غلط کام کر کے بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ بہرحال اس کے لیے آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی حقیقت جو ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرنا، یہ ہم نے غور کرنا ہے۔ اور دوسری بات ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ میں نے آگے آپ کو بتا دیا کہ اس کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس کی تعریفیں کرو، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ادب سے، اور اس کی تعریفیں کرو، اور اس سے مانگو اپنے لیے، اور اس کا شکریہ ادا کرو جو اس نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہاری اس زندگی گزارنے کے لیے وہ تمام چیزیں تمہارے درمیان رکھ دی ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ بارہ ناظرین محترم، اسی پر میں آج اتفاق کرتا ہوں۔ میں انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہر ایک دوسرے یا تیسرے دن میں اسی کو آگے سے بیان کرتا جاؤں گا۔ میں پوری سورۃ النحل جو ہے یہ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ آیت اللہ کے احسان، اللہ کے انعامات اللہ تعالیٰ دہرا رہا ہے، ہمیں سنا رہا ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ تک بھی یہ بات پہنچے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ کی تکلیفوں کو دور کرے۔ ہمیشہ زندگی میں اچھائی، برائی، تکلیفیں، غم یہ سب آتے رہتے ہیں، یہ پارٹ آف لائف ہے۔ مت گھبراؤ، صبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ اگر اللہ صبر کرنے سے اللہ ساتھ ہے تو اور کیا چاہیے؟ اچھا، خدا حافظ، السلام علیکم۔